ہیلو، السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج کا ٹاپک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد۔ موسٹلی لوگ اس کا پوچھ رہے ہوتے ہیں B17 کا اور جو DHA فیز 3 ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 جو ہے اور فیز 8 ایکسٹینشن ان کو جو کور ہے وہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے رنگ روڈ راولپنڈی لازمی تیار کرنا ہی کرنا ہے۔ جو بھی اس کی جو کرپشن وغیرہ کی انکوائری چل رہی ہے وہ ایک سائڈ پر چلتی رہے گی، اور دوسری طرف اب اگست میں اس کا رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو ایکچول سٹوری یہ اس میں لگ رہی ہے کہ پہلے 65 کلومیٹر لانگ تھی یہ، وہ 2 سال میں بننا مشکل تھا، آگے 2 سال ہی حکومت کے رہ گئے ہیں تقریباً۔ تو جو بھی ہے سب کچھ کر کے اسے 38 کلومیٹر پر لے کے آ گئے ہیں، جو اب آسان ہے، 2 سال میں بن بھی سکتی ہے، اور الیکشن سے پہلے حکومت دکھا بھی سکتی ہے لوگوں کو کہ جی یہ کام کیا ہے ہم نے ان الیکشن سے پہلے۔ تو پہلا بینیفٹ اسے رنگ روڈ راولپنڈی کا ہو جائے گا۔ GT روڈ کو تو یہ ٹچ کرتی ہی ہے، رنگ روڈ راولپنڈی بن جاتی ہے تو اسے بھی ٹچ کرے گا۔ DHA فیز 3 اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، یہ صرف 2 سوسائٹیز ہوں گی جو ایک کارنر سے GT روڈ کو بھی ٹچ کریں گی اور دوسرے کارنر سے رنگ روڈ کو بھی ٹچ کریں گی، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں بہت اچھی اس کی لوکیشن ہو جائے گی۔ اس سے اس ایریا کی ورتھ بھی انکریز ہوگی، ویلیو بھی انکریز ہوگی، پیسے کی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اور ریزیڈنس کے لحاظ سے بھی ترجیح ہوگی اس ایریا کی۔ سیکنڈلی، بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ پچھلے سال سپٹمبر میں اس کے ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوئے تھے، اور اپریل جو مئی کا منتھ ہے، جب تک رنگ روڈ کے رکنے کی کرپشن کی خبر نہیں آئی تھی، تب تک ہر منتھ 5-6 لاکھ روپے کا اضافہ ہی اس کے ہر پلاٹ کی قیمت میں ہو رہا تھا۔ اپریل مئی میں آ کے تھوڑے سے ریٹس کو بریک لگی ہے، ابھی بھی اپورڈ ٹرینڈ ہی ہے، لیکن ریٹس کنسولیڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن کراچی لاہور یعنی کہ ٹوٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں سب ایک دوسرے سے۔ اچھا، پھر اگلی بات ہے کہ ابھی آپ بحریہ ٹاؤن فیز 8 سے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو بہت لمبا راستہ جو ہے یہ پڑتا ہے آپ کو۔ GT روڈ کے راستے جائیں یا اسلام آباد ایکسپریس وے پہ نکل جائیں، آپ وہاں سے 0 پوائنٹ سے جائیں، بہت لمبا فاصلہ پڑتا ہے۔ تو رنگ روڈ راولپنڈی جب بن جائے گی تو بحریہ فیز 8 اور DHA فیز 3 ان دونوں کا ڈسٹینس کافی ریڈیوس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس کی ایکسپینشن اب زون 2 اور زون 5 کی طرف ہو رہی ہے۔ زون 2 ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے اور زون 5 نیچے DHA فیز 3 بحریہ ٹاؤن اس سائڈ پر آتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے اس کے اوپر DHA فیز 8 فیز 9 فیز 10 بننے ہیں، یہ سب DHA فیز 4 کی وہاں تک لینڈ ہے، DHA فیز 3 بھی ہے، اور DHA فیز 8 9 10 ان سب نے وہاں پر بننا ہے۔ DHA نے اچھی خاصی لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے اس ایریے میں، تو فیوچر میں بہت اچھا سکوپ ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کا۔ GT روڈ اور
موٹر وے، ان دونوں کا جنکشن رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے اس کے ذریعے ہوگا، اور کافی آگے جا کر یعنی 36-37 کلومیٹر لمبی یہ روڈ ہوگی، تو تقریباً 10-12 کلومیٹر آگے جا کر بحریہ فیز 8 ایکسٹینشن کا گیٹ ہوگا اس پہ، تو اور مزید یعنی کہ آپ کا ڈسٹینس ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ ابھی جو موٹر وے اور کشمیر ہائی وے کا انٹرچینج ہے، یہ فیوچر میں 5-10 سال کے بعد جا کر نیو زیرو پوائنٹ اسلام آباد کا بننے جا رہا ہے یہ ایریا۔ اچھا، اس وقت اگر بحریہ ٹاؤن کو آپ میپ پر دیکھیں تو یہ راولپنڈی کا، اسلام آباد کا نیچے بالکل جو آخری کارنر لگتا ہے، لیکن رنگ روڈ اگر بن جاتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ افتتاح اس کا ہو رہا ہے، کام بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، لینڈ ایکوائر کر لی ہے RDA نے، تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو رنگ روڈ کے دونوں سائڈز پہ بہت سی نئی سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں۔ اوبویسلی اوپر کی طرف تو سوسائٹیز ہوں گی، نیچے کی طرف بھی اچھی خاصی سوسائٹیز جو ہیں بننی ہیں، کافی نیچے تک جا کر سائز شہر کا ایکسپینڈ ہوگا۔ تو ابھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 اینڈ پہ لگ رہا ہے، لیکن آگے جا کر یہ اینڈ نہیں، آلموسٹ سینٹر ہی جو شہر ہے یہ بن جانا ہے اس کا۔ مری روڈ جو ہے فار ایگزامپل اولڈ کمرشل اور بزنس ہب اسے سمجھا جاتا تھا، ابھی اب نئی کمپنیز جتنی بھی بن رہی ہیں، نئے بزنسز جتنے بن رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ بحریہ ٹاؤن میں اور DHA فیز جو 2 ہے اس ایریے میں بننے لگے ہیں، آگے روات کے ایریے تک جاتے ہیں، لیکن بحریہ اور DHA میں اپنے آفیسز بنانے کو ترجیح دیتی ہیں کمپنیز، جو کمپنیز اسلام آباد میں نہیں اپنے آفیسز رکھ سکتی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ابھی بھی بحریہ ٹاؤن کی پرائسز کو دیکھیں تو بہت ریزنیبل ہیں۔ پنڈی سائڈ کی محلہ آبادی جہاں پہ نا سیوریج کا کوئی سسٹم ہے، کچھ بھی گلیاں بھی پتلی پتلی سی ہیں، 2-4 آدمی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں کے ریٹ کی نسبت بھی بحریہ ٹاؤن کے ریٹ فی الحال یہ کم ہے، حالانکہ یہاں پہ اس سوسائٹی کی فیسلٹیز بہت اچھی ہیں اگر ان سے کمپیئر کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا فیز ہے، یہ بہت بڑی لینڈ ہے، ایک کارنر پر آتی تھی، لوگ کم آتے تھے، لیکن اب پچھلے 3-4 سال میں جتنی تیزی سے اینڈ یوزرز گھر بنا کے شفٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اتنی تیزی سے اگلے 4-5 سال رہے تو میرے خیال میں فلی اوکیپائی ہو جائے گا۔ اور بحریہ ٹاؤن نے سیکٹر اس کے ABCDEFGHIJKLMNOP تک سیکٹر ہیں اس کے، یہ سب کے سب ڈیولپ فلی کر دیے ہیں، اور ان کا پوزیشن جو ہے ہینڈ اوور کر دیا ہے لوگوں کے، اسی لیے بہت تیزی سے گھر بننے لگے ہوئے ہیں ادھر۔ اس ٹائم اگر دیکھیں تو بحریہ کی پوری مشینری بحریہ اورچرڈ اور بحریہ فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے اس کی طرف لگی ہوئی ہے، اگلے 3 سے 4 سال میں اگر وہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو بھی اچھی خاصی ہو جائے گی فیز 8 ایکسٹینشن کی، کیونکہ رنگ روڈ کا راستہ فیز 8 ایکسٹینشن سے ہوگا، فیز 8 ایکسٹینشن یہ ٹچ ہوگا رنگ روڈ جو ہے اس کو، تو GT روڈ کے نزدیک جو فیزز ہیں ان کے ریٹ بہت ہائی ہیں، تو رنگ روڈ کے نزدیک بھی جو فیزز ہیں ان کے ریٹ بھی بہت ہائی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں
انہیں ٹرسٹ صرف 2 سوسائٹیز پر ہی ہے جو کہ بہت تیزی سے اور اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ہینڈ اوور ہو جاتی ہیں۔ ایک ڈی ایچ اے ہو گئی، دوسری بحریہ ٹاؤن جتنے بھی ہیں وہ ہو گئے۔ تو اوورسیز پاکستانی مین فیکٹر ہیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں۔ ریئل اسٹیٹ موو ہی اوورسیز پاکستانیز کا بائنگ جو ٹرینڈ ہے اس پہ ہوتی ہے یہ۔ اور جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سب کی کوشش اوورسیز پاکستانیز کو ہی اٹریکٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ 1980s میں جب راولپنڈی اسلام آباد آتے تھے ہم لوگ، اس وقت مریڑ چوک تک چھوٹا سا شہر ہوتا تھا۔ 10 سال بعد 90s میں سواں اڈا بنایا تھا تو شہر سے بہت باہر ہوتا تھا یہ، لیکن اب وہ بالکل درمیان میں آ گیا ہے، شہر کے بالکل درمیان میں لگتا ہے۔ سواں اڈا ہو گیا، ڈی ایچ اے فیز 1 ہو گیا، کچہری چوک وغیرہ ہو گیا، مریڑ چوک، یہ سب شہر کے درمیان میں لگتے ہیں اب۔ تو بحریہ ٹاؤن فیز 1 جب بنایا گیا تھا وہ بھی ایک کارنر پہ ہوتا تھا، پھر فیز 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بن گئے، تو فیز 1 بھی اب شہر کے سینٹر میں ہی جو ہے یہ فیل ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی دوسری سوسائٹیز ہیں وہ فخر سے بتاتی ہیں، پراؤڈلی بتاتی ہیں کہ ان کی لوکیشن ڈی ایچ اے یا بحریہ جو ہے اس کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے آج کل جو ریٹس رکے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ موسٹلی ڈی ایچ اے کی طرف جانا سٹارٹ ہوئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا پاکستان میں پراپرٹی بوم کا ٹرینڈ کیسے چلتا تھا کہ سی ڈی اے مین سیکٹر سے پراپرٹی بوم سٹارٹ ہوتا تھا، ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوتے تھے، اس کے بعد ڈی ایچ اے کے ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوتے تھے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بحریہ ٹاؤن کے ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوتے تھے، اس کے بعد جتنی بھی اچھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ ہو گئیں ان کی ریٹ بڑھتے تھے، پھر کرتے کرتے آخر میں محلے میں جو چھوٹے موٹے پلاٹ وغیرہ ہیں ان کے بھی ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے سی ڈی اے کے ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد ڈی ایچ اے کے ریٹ بڑھنے کے بجائے بحریہ ٹاؤن کے ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے بھی تقریباً چند ماہ پہلے 15 سے 20-22 لاکھ تک جو پلاٹس تھے، ڈیولپڈ پلاٹس تھے بحریہ ٹاؤن کراچی، وہ 35 to 40 تک پہنچ گئے ہیں۔ بحریہ راولپنڈی میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر 10 مرلے کا پلاٹ 45، 55، 60 میکسیمم اس رینج تک ملتا تھا، لیکن اب وہ بھی 1 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں، 90 لاکھ 1 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد بحریہ کو رنگ روڈ کا مسئلہ تھوڑا سا رکا، بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہنگامے توڑ پھوڑ وغیرہ جو ہوئی، اس کے بعد تھوڑے سے بحریہ کے ریٹس کو بریک لگی، اور ڈی ایچ اے کوئٹہ ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، ملتان ہو گیا، گوجرانوالا ہو گیا، ان سب کے 10-12 دنوں کے اندر بہت ریٹ گئے ہیں اوپر۔ اب وہ بھی ایک لحاظ سے ریٹس رکنا سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اب اگر دیکھیں، ریٹ جب بھی بڑھتے ہیں ایک دم اوپر نہیں بڑھتے، ایک جمپ آتا ہے پھر تھوڑی کنسولیڈیشن ہوتی ہے، ریٹ سٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ بائنگ ہوئی ہے، پروفٹ بک کرتے ہیں لوگ۔ جب پروفٹ بک کرتے ہیں تو نیکسٹ پرسن جس نے وہی پراپرٹی یا پلاٹ پرچیز کیا ہوتا ہے اس نے اس ریٹ پہ ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل 55 پہ کسی نے پرچیز کیا، 75 کے اوپر بیچ کے پروفٹ بک کر لیا اس نے، اب نیکسٹ جس بندے نے پرچیز کیا وہ 75 پہ خرید کے 65 یا 55 پہ نہیں بیچے گا، وہ ہولڈ کرے گا جب تک ریٹ اس کا
85 یا 95 یا 1 کروڑ یا اس سے اوپر نہیں جاتا۔ تو جن لوگوں نے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اس کے لگ بھگ بائنگ کی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اپریل کے بعد جب رنگ روڈ کا کام رکا تھا اس وقت سیلنگ کی، لیکن مزید بائر تھے، جس کی وجہ سے ریٹ نیچے نہیں آیا، ادھر سٹیبلائز ہوا، اور 5-6 لاکھ ہر منتھ ریٹ اوپر جانے کے بجائے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ اس ایوریج سے ریٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہوا، یعنی ایک ٹھہراؤ ہلکا سا آیا۔ اب جب رنگ روڈ کی دوبارہ خبر آتی ہے، افتتاح ہو گیا ہے، کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو جتنی لو ریٹ کی بائنگ تھی وہ سیل ہو چکی تھی۔ اب بائنگ ساری 75 جو ہے اس کے فور ایگزامپل اس کے اراؤنڈ کی ہے، تو اب یہ 95 پہ جا کے سیل ہونی ہے۔ اگر اس وقت 95 کی ہے تو پھر رنگ روڈ کی خبر سے اس میں جمپ ایک اور آنا ہے، اور نیکسٹ جمپ جا کے 1 کروڑ سے اوپر رکنا ہے۔ باقی جتنی سوسائٹیز آپ دیکھ لیں، گلبرگ میں 7 مرلے کا پلاٹ تقریباً 80-90 لاکھ تک کا ہو گیا ہے گلبرگ اسلام آباد میں، حالانکہ مین گیٹ سے 13-14 کلومیٹر آگے جا کے ڈسٹینس بنتا ہے۔ اتنے ڈسٹینس میں آپ روات پہنچ جاتے ہو اگر اسٹریٹ ایکسپریس وے پر چلتے ہو آپ تو ایک اور جمپ ڈیو ہے اس کے اندر، کیونکہ ڈی ایچ اے کی فی الحال جو گروتھ ایک دم ہو رہی تھی وہ تھوڑی سٹیبلائز ہو گئی ہے، کنسولیڈیشن وہاں پر ہو رہی ہے۔ ریٹ جب بھی کنسولیڈیٹ ہوتے ہیں تو نیکسٹ جمپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، نیکسٹ جمپ اسٹرانگلی لگتی ہے۔ اگر ایک ہی بہت اونچا جمپ آ جاتا ہے تو ریٹ گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹیپ وائز ایک جمپ پھر کنسولیڈیشن، پھر دوسرا جمپ، پھر کنسولیڈیشن، اس طرح بڑھتے ہیں تو اسٹرانگلی ریٹس انکریز ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا میں کہ جب بھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں جمپ آئے گی تو ایک طبقہ ہے جو کہ 45-50 تک پلاٹ پرچیز کر سکتا تھا بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں، جو نکل گیا تھا، بیچ کے نکل گیا تھا، رینج ان کی کم ہے، یا پھر نیو انویسٹرز ہیں 50-60 کے لگ بھگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 10 مرلہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں پلاٹ دستیاب نہیں ہے اس رینج میں، اب ان کی انویسٹمنٹ، لیکن بحریہ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ آٹومیٹکلی موو کر جائے گی بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی طرف، جہاں پر بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن، تقریباً پورے علاقے کو یہ بیل کے رکھ دی ہے بحریہ ٹاؤن نے تھوڑے سے عرصے میں۔ 6 پریسنٹ ہیں وہاں پر، اور 2-3 یا میکسیمم 4-5 سالوں میں یہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ رنگ روڈ بھی 2-3 سالوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس ایریے کی فیز 8 کے جتنے ریٹ اوپر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے بھی ریٹ انکریز ہوتے جائیں گے۔ تو اب فیز 8 ایکسٹینشن میں 15, 16, 17, 18 لاکھ کی 5 مرلہ کا پلاٹ ہے۔ آپ پنڈی میں کہیں بھی دیکھ لیں، اتنے ریٹ میں کہاں ملتا ہے پلاٹ، کہیں نہیں ملتا، بہت کم ریٹ میں آپ خرید سکتے ہیں اس لینڈ پہ جو لینڈ بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے۔ بحریہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اور چند عرصے میں ڈیولپ ہو جائے گی، تو ایک بہت اچھا انویسٹمنٹ اپورچونٹی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ رنگ روڈ اگر بن جاتی ہے تو ود ان سٹی راولپنڈی اسلام آباد ٹریفک بہت ریڈیوس ہو جائے گی۔
ابھی جو آپ ایک ڈسٹینس 1 گھنٹے میں کور کرتے ہو پنڈی اسلام آباد کی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جاتے ہوئے، تو روڈز آپ کو کافی ایزی مل جائیں گی۔ یہ لئی ایکسپریس بھی بن رہی ہے، ایک اور الٹرنیٹیو ہوگا۔ پہلے لئی ایکسپریس جو تھی وہ امار شہید چوک تک IJP روڈ سے بن رہی تھی، 12 to 13 کلومیٹر کا وہ ڈسٹینس تھا۔ اب اسے ہائی کورٹ روڈ جو ہے، جو بحریہ ٹاؤن کے پاس وہاں ریور جہاں پر آ کر ٹچ ہوتا ہے، لئی ایکسپریس وہاں تک اب آئے گی۔ تو بحریہ ٹاؤن کے نزدیک GT روڈ بھی ہو جائے گی، لئی ایکسپریس بھی ہو جائے گی، رنگ روڈ بھی ایک لحاظ سے ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ DHA فیز 3 سے گیگا مال کے راستے سے نکلیں تو ایکسپریس وے بھی وہاں سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ تو اس ایریے میں بھی 4-5 روڈ نیٹ ورک بن جائے گا ایک۔ اور بحریہ اور DHA فیز 3 تو میں نے بتایا ہے کہ ایسی لوکیشن پہ ہیں کہ رنگ روڈ کو بھی ٹچ ہوں گے اور GT روڈ کو بھی ٹچ ہوں گے۔ بحریہ فیز 7 سے فیز 6 کے تھرو جاتے ہیں تو آپ PWD روڈ سے ڈائریکٹ ایکسس آپ کو ایکسپریس وے کی طرف بھی مل جاتی ہے، یعنی بہت اچھی اس ایریا کی لوکیشن جلدی ہو جائے گی۔ 19 کلومیٹر کا پیچ ہے یہ لئی ایکسپریس، تو ٹریفک کنجیشن کم ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں جو ڈسٹینس، آدھے گھنٹے میں فور ایگزامپل جو ڈسٹینس کور کرتے ہیں، تقریباً 10 منٹ کا فرق پڑنا ہے آپ کو۔ 20 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ اوبیسلی ٹریفک جب مین ٹریفک نکل جائے گی شہر سے، سبزی منڈی یہ وہ اڈے بسوں کے سب نکل جائیں گے، تو بہت اچھی جگہ اویلیبل ہوگی جہاں پر پارکنگ لاٹس وغیرہ اور بھی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو ایک اگلے 5 سال میں ایک لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لئی ایکسپریس، راولپنڈی رنگ روڈ یہ بن جاتی ہیں، تو فیز 8 جو ہے اور DHA فیز 3 یہ ایک ٹرائی اینگل جو ہے اس پہ لوکیٹ ہوگا۔ ٹرائی اینگل جو ہے یہ بن جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ کرنسی ڈی ویلیویشن جو ہے 2009 میں ہوئی تھی جب، تو 2015 تک بوم رہا تھا، لیکن ابھی کرنسی ڈی ویلیویشن 2018-19 میں ہوئی ہے، تو کم از کم منیمم اس نے 2024 تک تو رہنا ہے ہی۔ یہ سب ریٹس کم تھے، اس لیے بحریہ ٹاؤن فیز 8 بہت لارج اسپیس ہے، یہاں پہ بہت بڑی پلاٹنگ ہے، بہت زیادہ بلاکس ہیں، لینڈ بہت زیادہ ہو، سپلائی بہت زیادہ ہو تو ریٹ کم ہوتے ہیں۔ تو ابھی گھر جتنی تیزی سے بننے لگے ہوئے ہیں، جیسے ریٹ اٹھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ جلد ہی ایک عام آدمی بھی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں خرید سکے گا۔ میں اس سب کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کو نہیں جو ہے ڈسکس کر رہا، کیونکہ پریویس جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایڈوائس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو تھی، ڈیمانڈ اور سپلائی کے سب فیکٹرز اس میں نے ڈسکس یہ کر چکا ہوں۔ اچھا، ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن نے بہت زیادہ زمین رنگ روڈ کا ایریا اور اس سے آگے پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہے۔ روڈن انکلیو، کیپٹل اسمارٹ سٹی، بلو ورڈ سٹی، یہ تو بہت آگے جا کر آتے ہیں، لیکن اس سے بہت اچھی لوکیشن پہ بحریہ جو ٹاؤن ہے اس نے لینڈ پرچیز اور DHA نے لینڈ پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پورا فیز 8 بن چکا ہے، فیز 8 ایکسٹینشن اورچرڈ رہ گئے ہیں، یہ دونوں بڑی تیزی سے بن رہے ہیں۔ یہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے، بحریہ نے انہیں ہینڈ اوور کرنا ہے، پوزیشن دینا ہے۔ ابھی تو وہاں سے ٹرانسفر فی، وہ بھی 10 مرلے کی 24-25 ہزار روپے کی ٹرانسفر فیس ہے، لیکن اگر ہینڈ اوور کر لیتا ہے 2-2.5 لاکھ پھر پوزیشن چارجز بحریہ لے گا، یہاں پر یوٹیلیٹی چارجز لے گا، پوزیشن فیس لے گا، لوگ گھر بنائیں گے، میپ
جو ہے اس کے پیسے بحریہ کو ملنے ہیں، اور گھر بن جائیں گے تو مینٹیننس چارجز بھی بحریہ لے گا، تو اس کی انکم ریونیو میں بحریہ اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جتنے سیکٹرز ان کے ہیں لانچ ہوئے ہیں انہیں کمپلیٹ کر کے جلد از جلد ہینڈ اوور کرے، اور نیو سیکٹرز جو ہے بیچے انہیں۔ کیو اور آر سیکٹر بحریہ ٹاؤن کا آنا ہے، لیکن پہلے جو پینڈنگ سیکٹرز ہیں وہ بحریہ ٹاؤن نے بنا کر جلدی جلدی ہینڈ اوور یہ کرنے ہیں، تبھی بحریہ نیو سیکٹرز لانچ کر سکتا ہے۔ فیز 9 بھی ایک ماضی کا حصہ تھا، فیز 9 بھی بننا ہے، آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ کمپلیٹلی یہ سٹوری تھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی۔ اگر آپ کے پلاٹس ہیں یہاں پر، انویسٹمنٹ ہے، ہولڈ کر کے رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا پروفٹ ملے گا آپ کو۔ یعنی اس ایریے کی، اس علاقے کی تقدیر بدلنے لگی ہے اگر یہ ٹرائی اینگل بن جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، رنگ روڈ بن جاتی ہے، ایئرپورٹ بھی نزدیک ہے یہاں سے، ریلوے اسٹیشن بھی نزدیک ہے، بس اڈے بھی اس سائڈ پر ہوں گے، یعنی کہ آپ کی ٹریولنگ کسی سائڈ پہ بھی بہت آسانی سے ہوگی۔ اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے میں اوپن ہو گئی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن تو موسٹلی ویسی سوسائٹی بن گیا کہ ہر چیز آپ کو سوسائٹی کے اندر ہی میسر ہوتی ہے۔ لاسٹ میں ایک اور بات بتاؤں گا، بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی آپ لوکیشن دیکھیں، ڈی ایچ اے ہومز بھی اس کے اندر ہیں، سرین سٹی، گارڈن سٹی جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن نے بنا کر پھر بیچ دیے تھے ڈی ایچ اے فیز 1 جو ہے اس کو، ڈی ایچ اے فیز جو 3 ہے اس کو۔ تو ڈی ایچ اے فیز 3 کا جو ڈیولپڈ ایریا ہے وہ بھی بحریہ ٹاؤن نے بنا کر انہیں بیچا ہوا ہے۔ فیوچر میں اگر خدا نخواستہ ملک ریاض یا علی ریاض ملک ان کو اگر نہیں رکھتے، نہیں سنبھال سکتے، یا انہیں کچھ ہوتا ہے، تو سب سے بڑا پرچیزر بحریہ ٹاؤن کا ڈی ایچ اے ہی ہوگا۔ نارتھ پر اس کے ڈی ایچ اے فیز 1 ہے، ویسٹ پر اس کے ڈی ایچ اے فیز 4 ہے، ایسٹرن سائڈ پہ ڈی ایچ اے فیز 2 لگتا ہے، اور ساؤتھرن سائڈ پہ اس کے ڈی ایچ اے فیز 3 لگتا ہے۔ اس سے آگے اگر آپ نیچے رنگ روڈ والی سائڈ پر جائیں تو وہاں پر ڈی ایچ اے فیز یہ 10 بھی بننا ہے، 9 بھی بننا ہے، 8 بھی بننا ہے، تو چاروں طرف سے یہ سوسائٹی ڈی ایچ اے پنڈی اسلام آباد میں کے درمیان میں ہے، تو بہت اچھی لوکیشن ہے، یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اگر ڈی ایچ اے بھی خرید لیتا ہے اس کو تو اور زیادہ اچھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو یہ میرا انالائسس تھا بحریہ ٹاؤن فیز 8 اور فیز 8 ایکسٹینشن، ان سے ریلیٹڈ۔ اوبویسلی فیز 7 1 to 7 تو ریٹ بہت ہائی چلے گئے ہیں، لیکن فیز 8 اور فیز 8 ایکسٹینشن میں ابھی بھی کافی روم ہے کہ آپ انویسٹ کر کے یا ریزیڈینشل پرپز سے ایک اچھا پلاٹ لے کے ریزنیبل چارجز میں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں، یا انویسٹمنٹ کے لیے رکھنا ہے تو چند عرصے میں اچھا پروفٹ بھی کما سکتے ہیں۔ کیونکہ آج تیسرا دن ہے عید کا، بلکہ یہ 4th ڈے ہے، 12 بجے کے بعد میں کر رہا ہوں ریکارڈ، تو 3 دن ختم ہو گئے ہیں عید کے۔ آگے اگست میں رنگ روڈ کا افتتاح ہوتا ہے یا کام سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایک جمپ ڈیو ہے، اس جمپ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی انویسٹمنٹ میں برکت دے، رزق کے اچھے دروازے کھولے انشاءاللہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔